بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ بکری ہے جو کمزوری کی وجہ سے دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی اور یہیں کھڑی رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی کھیری میں کچھ دودھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ بڑی لاغر ہے، اس میں دودھ کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دہہ لوں؟ تو انہوں نے کہا، اگر اس میں کوئی دودھ ہے تو بڑی خوشی سے لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی کھیری کو اپنے ہاتھوں میں مس کیا، فوراً اس میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا برتن لاؤ۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہنا شروع کیا، اس میں جاگ اٹھنے لگی یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باسرار پہلے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا۔ جب سب نے خوب سیر ہو کر پی لیا تو آخر میں اس ساقی کوثر نے خود دودھ نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد ابو معبد اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر لے آئے۔ انہوں نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ اے ام معبد، یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی؟ گھر میں تو کوئی شیردار جانور نہیں تھا اور جو بکری تھی وہ اس کے تھنوں میں تو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ایسا نہیں، بخدا ہمارے پاس ایک مبارک آدمی گزرا ہے۔ اور پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے شوہر نے کہا، اس کا حلیہ تو بیان کرو۔ خدا کی قسم، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریشی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس وقت ام معبد نے اس پیکر نور کی جو دل آویز تصویر کشی کی، آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے اور دیکھیے کہ عرب کی اس بادہ نشین خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حقیقت شناس آنکھ اور کیسی حقیقت ترجمان زبان عطا فرمائی تھی۔ ام معبد کہنے لگیں، میں نے ایسا مرد دیکھا ہے جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، نہ بڑی ہوئی توند معیوب بنا رہی تھی، نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین تھا، بہت خوب رو تھا، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں لمبی اور اس کی آواز گونجدار تھی۔ سیاہ چشم، سرمگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہوتا۔ شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ۔ گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جڑ رہے ہوتے۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھا تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے۔ سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے، نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ ابو معبد نے اپنی زوجہ ام معبد سے جب سرور خوباں شاہ حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلکش
اور دل آویز حلیہ سنا تو وہ کہنے لگے باخدا یہ وہی شخص ہے جس کی جستجو میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل